بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا وہ رسول کہہ رہا ہے جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، جس کی زبان کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہیں، حج بھی عبادت ہے، مگر ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، سن مقرر ہے، سال مقرر ہے، لباس مقرر ہے، عمر مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، مگر قربان جائیے علی ابن ابی طالب کے ذکر کے، کہ ان کے ذکر کے لیے نہ وقت کی ضرورت، نہ سن کی ضرورت، نہ سال کی ضرورت، نہ لباس کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت۔ جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت سنوار دے۔ حضرت علی علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرا مولا علی کی، کیا منزلت ہے میرا مولا علی کی، کیا مرتبہ ہے میرا مولا علی کا، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور بی بی فاطمہ بنت اسد آتی ہیں اور آنے کے بعد پشت کعبہ پر کھڑی ہوتی ہیں، اپنے شکم کو جدار حرم سے مس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پالنے والے تجھے خلیل کا واسطہ، پالنے والے تجھے مولود کا واسطہ، پالنے والے تجھے عظیم الشان عمارت کا واسطہ، مجھ پر سے اس سختی کو آسان کر دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دیوار خانہ کعبہ میں در بنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس پائے کی بی بی ہے کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے، دور دور تک کے اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ 3 واسطے دیتی ہے، کہتی ہے پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ، پالنے والے تجھے اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ، پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ 3 واسطے دیے۔ اب زمانہ پہچانے کہ ابو طالب کے گھر کی بیویوں کا اللہ سے کیا رشتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو واسطے دیے جا رہے ہیں، گھر کا واسطہ، گھر بیت اللہ، بنانے والے کا واسطہ ابراہیم خلیل اللہ، اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، یہ بچہ ولی اللہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو علیہم لعنت اللہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا شان ہے علی ابن ابی طالب کی، کیا منزلت ہے علی ابن ابی طالب کی، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے دعوت ذی العشیرہ میں کھڑے ہو کے نبوت کی گواہی دی۔ کہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔
دعوت ذی العشیرہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن، اس دن میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے محمد کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر مکے کی گلیوں میں محمد کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب کافر بچوں نے محمد کو گھیرا تو اس وقت تنہا علی ابن ابی طالب کھڑے تھے جو محمد کی نصرت و مدد کر رہے تھے۔ جب شب ہجرت قتل محمد کی سازش ہوئی تو اس وقت میرا مولا علی تھا کہ بستر رسول پر سوئے، اور رسول نے کہا کہ یا علی، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش کی ہے، کیا آج کی رات تو میرے بستر پر سو رہو گے؟ کہا یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا کائنات بستر پر لیٹے اور رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی۔ پھر مولا کائنات بھی مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی لڑائی ہوتی ہے جنگ بدر، جس میں مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور تلوار اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ زمانہ محو حیرت ہے۔ 312 نے، یعنی 313 تھے لشکر اسلام میں، 312 نے جتنوں کو مل کے قتل کیا، اتنوں کو تنہا علی ابن ابی طالب نے مارا۔ بڑے پرانے تلوار چلانے والے گھوڑوں کی زینوں پر ہاتھ رکھ کے اونچے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے اس کو مشق کرتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو سیکھتے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا خبردار، مشق کا نام نہ لینا۔ مشق ہوتی ہے عیب کو دور کرنے کے واسطے، امامت میں عیب ہوتا نہیں تو دور کہاں سے ہو۔ دوسری لڑائی ہوئی جنگ احد، اس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جو تلوار چلائی ہے، جب اللہ کا رسول درگاہ اعلیٰ میں گر گیا تھا اور تلوار مولا علی کی ٹوٹی، کہا یا علی مجھے تلوار دے دیجئے۔ کہا میں کیوں دوں، جس کا سپاہی ہے وہ تلوار دے۔ میں تو سمجھ رہا تھا یا رسول اللہ مولا علی سپاہی آپ کے ہیں، مگر آج یہ پتہ چلا کہ سپاہی آپ کے نہیں ہیں، کیونکہ جو جس کا سپاہی ہوتا ہے اس کو اسلحہ وہی پرووائڈ کرتا ہے۔ ادھر سے جبرائیل چلے یہ کہتے ہوئے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کی بھیجی ہوئی، جبرائیل کی لائی ہوئی، محمد کی پائی ہوئی، علی کی چلائی ہوئی، یہ علی ہیں جو احد میں تلوار چلا رہے ہیں۔ جب خندق میں عمرو ابن عبد ود آتا ہے، رسول کے خیمے میں نیزہ چبوتا ہے، تو اس وقت علی ابن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں اور عمرو کے سر و تن میں جدائی کرتے ہیں۔ جب خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ ہے اور 39 دن لشکر جا کے واپس آ چکا ہے، جب رسول نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، تو 40ویں روز صبح ناد علی اترتی ہے کہ ناد علی مظہر العجائب، علی کو ندا دو، علی کو پکارو، کیونکہ وہ مظہر العجائب ہیں۔ اور جیسے ہی علی ابن ابی طالب کو پکارا تو علی یوں آتے ہوئے دکھائی دیے کہ دہنا ہاتھ سلمان کے کاندھے پر رکھے ہوئے، بایاں ہاتھ ابوذر غفاری کے کاندھے پر رکھے ہوئے، بیچ میں علی ابن ابی طالب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہیو تو رک کے ایک جملہ کہوں کہ ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ اور علی ابن ابی طالب نے آ کے لشکر اسلام کو فتح دلائی۔ اب اللہ کا رسول دنیا سے چلا گیا، مولا کائنات
اور جناب زہرا پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول کی بیٹی کا پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ خدا لعنت کرے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب وہ ہیں گھر میں خاموش بیٹھے رہے، اور علی ابن ابی طالب گھر میں بیٹھ کے قرآن کو جمع کرتے رہے، اور مطابق تنزیل علی ابن ابی طالب نے قرآن کو جمع کیا۔ جب پورا قرآن علی ابن ابی طالب جمع کر چکے تو دوش پر ریزہ ڈالی، گھر کے دروازے کو کھولا، اور دربار خلافت میں آ کے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے مطابق تنزیل جمع کیا ہے، اسے لو اور امت مسلمہ میں رائج کرو۔ تو آواز آئی، یا علی ہمیں تمہارا جمع کیا ہوا قرآن نہیں چاہیے۔ آج جو عالم اسلام میں کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو یہ احسان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں، اپنے دور اقتدار میں اپنے جمع کیے ہوئے قرآن کو علی ابن ابی طالب نے رائج نہیں ہونے دیا۔ یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر عالم یہ ہے کہ جب زمانے نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور زمانہ کہتا ہے کہ یا علی ہم اپنے بنائے ہوئے نظام سے عاجز آ چکے ہیں، اور چوتھی منزل پر 3 ٹھوکریں کھا کے زمانہ جب علی کے دروازے پر آیا تو عالم یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دربار خلافت میں آتے ہیں، اور علی کا عالم یہ ہے کہ علی نے سب سے پہلے جو مسلمانوں کا اسلامی سلطنت مدینہ تھا، مولا کائنات نے مدینہ کو کوفے میں شفٹ کیا، اور دارالسلطنت مدینہ کو نہ بنا کے علی ابن ابی طالب نے کوفے کو بنایا، کیونکہ علی دیکھ رہے تھے کہ ابھی جمل ہوگی، ابھی صفین ہوگی، ابھی جنگ نہروان ہوگی، ایسا نہ ہو کہ مدینہ کا تقدس ضائع ہو، حرمت مدینہ پامال ہو۔ علی یہ نہیں چاہتے تھے۔ علی ابن ابی طالب کوفے آئے، اور کوفے میں ایک ایسے گھر میں رہنے لگے، معمولی مکان جس کو بوریے کا پردہ پڑا ہے۔ ایک شخص آتا ہے کوفے اور کہتا ہے کہ میں خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں لے چلتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ وہ دیکھ کے گھر کو کہتا ہے کہ یہ تو بوریے کا پردہ پڑا ہے، بھلا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس گھر میں نہیں رہتے ہیں۔ تو لانے والے نے کہا آواز دے کے دیکھ، علی ابن ابی طالب اسی گھر میں رہتے ہیں۔ سلام ہو اس علی پر جس نے جو کی روٹی کھائی، جس نے پیوندار لباس پہنا، مگر زمانے نے علی کے ساتھ میں انصاف نہیں کیا۔ 19ویں رمضان کی صبح علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگا دی گئی۔ علی ابن ابی طالب اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے مہمان تھے۔ علی ابن ابی طالب بیٹی کے یہاں رات کو قیام کرتے ہیں، اور قیام کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب عالم یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے یہاں سے مسجد کوفہ جا رہے ہیں۔ مسجد کوفہ میں پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے علی ابن ابی طالب سر کو اٹھاتے ہیں کہ خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون کے اوپر کہ اس کی زہر آلود تلوار سر علی ابن ابی طالب پر پہنچتی ہے، اور مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا ٹکرا کے گل ہو جاتی ہیں۔ لتحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے۔ حسنین آتے ہیں، دیکھا کہ بابا کو قتل کیا جا چکا ہے۔ بابا کو ایک گلیم میں لپیٹ کے لے کے مسجد کوفہ سے گھر آتے ہیں۔ بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ صبر کرو، بیٹوں کو تسلی دی، بیٹیوں کو دلاسا دیا، اور یہاں تک کہ 21ویں رمضان کی رات آئی۔ اللہ اللہ، بڑی قیامت کی رات تھی۔ علی ابن ابی طالب نے پورا گھر امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا، اور پورے گھر کو علی نے حسن ابن علی کے حوالے کیا، اور علی نے کہا کہ اب سب مجھ کو تنہا چھوڑ دیں۔ علی ابن ابی طالب کے گھر میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے
کہا یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ یہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ کہا کہ آقا ام البنین رو رہی ہیں۔ ام البنین کو بلایا، کہا ام البنین تم کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین تم کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا کہ آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ کہا عباس جو میں دیکھ رہا ہوں ام البنین وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، بلاؤ میرے عباس کو، بلاؤ حسین کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا، حسین کو بلایا۔ علی ابن ابی طالب نے نیچے عباس کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر حسین ابن علی کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر علی ابن ابی طالب کا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا، اور علی ابن ابی طالب نے دونوں ہاتھوں کو کس کے دبایا اور کہا کہ عباس حسین سے خبردار رہنا۔ پھر کہا حسین عباس سے خبردار رہنا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی کو ابو الفضل عباس کا دہنا کٹا ہوا بازو ملا تو حسین نے جھک کے بازو کو اٹھایا اور اٹھا کے نجف کا رخ کیا، کہا بابا علی جو ہاتھ آپ نے 21ویں کی رات کو میرے حوالے کیا تھا، ظالموں نے اس ہاتھ کو کاٹ لیا اور میرے بھائی عباس کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اللہ اللہ 21ویں رمضان کا سویرا آیا، علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میرے لال کیا وقت ہے؟ کہا کہ بابا وقت صبح قریب ہے۔ کہا کہ میرے لال مجھے روبہ قبلہ کر دو میرے بستر کو، اور یہ کہہ کے علی کوہنیوں کے بل اٹھنے لگے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا، کہا کہ میرے لال رسول اللہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اللہ اللہ یہ 21ویں رمضان کا سویرا تھا کہ علی ابن ابی طالب نے آنکھیں بند کی، علی کے گھر سے علی کا تابوت اس طریقے سے اٹھا کہ آگے تابوت ہوا پر معلق تھا، پیچھے سے حسن حسین کاندھا دیے ہوئے تھے، یا آگے سے ہوا پر معلق نہیں تھا، آگے سے ملائکہ کاندھا دیے تھے، انبیاء کاندھا دیے تھے، خاصان خدا آگے سے کاندھا دیے تھے۔ حسنین کا بابا، زینب کا بابا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ واہ علیہ واہ علیہ کے نعرے بلند تھے، حسن حسین بہنوں کو تسلی دے رہے تھے، واہ علیہ کے نعرے بلند۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔